حیض اور نفاس جیسے ہی ان دونوں کا وقت شروع ہوتا ہے، اگر روزہ اس خاتون نے رکھا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن حیض کے متعلق خواتین کا یہ مختلف پیریڈ ہوتا ہے، مختلف ٹائم ہوتا ہے، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن، جتنے بھی دنوں کا یہ ٹائم ہے۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے لیکن بلیڈنگ پھر بھی جاری ہے، وقت پورا ہو چکا ہے حیض کا، بلیڈنگ جاری ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ جو بعد کا وقت ہے وہ حیض شمار نہیں ہوتا۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ ان بعد کے دنوں میں جو حیض کے وقت کے بعد کے ایام ہیں ان میں وہ روزہ بھی رکھیں اور نماز بھی پڑھیں۔ ایک خاص اور اہم ترین فرق رہے گا عام دنوں کی نسبت، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ تو وہ فرق کیا ہے کہ جتنے دن تک حیض کے بعد بھی بلیڈنگ جاری رہے گی اتنے دن تک یہ معمول بنانا پڑے گا کہ روزانہ ایک بار غسل لازمی کریں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ اگرچہ پہلے والا وضو برقرار بھی ہو لیکن ہر نماز کے لیے نیا وضو اور 24 گھنٹے میں ایک بار غسل لازمی کرنا ہے۔ تو بہرحال حیض ہو یا نفاس ہو، جیسے ہی وقت یہ پیریڈ شروع ہوتے ہیں روزہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، چاہے یہ بالکل افطاری کے قریب جا کے وقت شروع ہو روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ خواتین جن کا وقت حیض اور نفاس کا ہو روزے اس دوران رہ جائیں ان کے، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو نبھا سکے وہ رکھ لے، نہیں، اس حالت میں روزہ رکھنا منع ہے۔ اب جتنے روزے بھی اس طرح رہ جائیں گے ان تمام روزوں کی قضائی دینی ہے بعد میں، پورے 11 مہینوں میں، آئندہ اگلا رمضان آنے سے پہلے وہ اپنے جتنے روزے رہتے ہوں گے ان کی قضائی دیں گی۔ لیکن ان دنوں میں ان خواتین نے نہ نماز پڑھنی ہوتی ہے نہ روزہ رکھنا ہوتا ہے، لیکن صرف روزوں کی قضائی ہے، نماز کی کوئی قضائی نہیں ہے، نماز اللہ نے معاف کی ہوئی ہے۔